نے وہ سقایا جو ہے وہ پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی کے کچاوے میں رکھوا دیا، اور پھر جب نکل گئے شہر سے وہاں سے تو پیچھے سے اعلان کرنے والے نے آواز دی اور اعلان کیا اور کہا کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ اب قرآن مجید میں ہے جب وہ آواز دی گئی، انہوں نے آواز دی تو ظاہر ہے وہ واپس آئے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ ان پر متوجہ ہوئے جو آواز لگانے والا تھا، کہا کہ تمہیں کیا چیز نہیں مل رہی؟ قالوا نفقد سواع المالک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا جس کے ساتھ وہ غلہ ناپ کے ڈالتے ہیں، اور جو لے کر آئے گا اس کو، اس پیالے کو، اس کے لیے انعام ہے کہ اس کو 1 اونٹ کا بوجھ ملے گا، 1 اونٹ کا وزن ملے گا، اور اس کا میں ضامن ہوں۔ یہ 73 نمبر آیا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اللہ کی قسم تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اب انہوں نے کہا، اعلان کرنے والوں نے آگے سے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر تمہاری سزا کیا ہے؟ یہ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہدایات تھی کہ اس طرح تم نے اعلان کرنا ہے، جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں ان کو پھر اس طرح تم لوگوں نے کہنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ جو چوری کرے، تم جھوٹ بولو تو تمہاری سزا کیا ہے؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ وہاں جو مصر کا علاقہ تھا وہاں پر جو چل رہا تھا قانون، اس میں چوری کرنے والے کو اس قانون کے مطابق رکھا نہیں جاتا تھا اور سزا تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی اور ان کا جو دستور تھا اس کے مطابق چوری کرنے والے کو چوری کے بدلے میں رکھ لیا جاتا تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ان سے پوچھنا، اگر بالفرض تمہارے پاس سے وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر اس کا بدلہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن مجید قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے اس کا بدلہ وہ خود ہوگا، جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے اس کا بدلہ وہ خود ہوگا۔ اور ہمارے ہاں ظالموں کی یہی سزا ہے، مطلب یہ ہے کہ چور کی یہی سزا ہے، انہوں نے اپنا دستور بتا دیا۔ اب ظاہر ہے وہ واپس آئے، اب ان کی تلاشی شروع ہوئی۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تلاشی میں وہ کوئی بھی پہلے چیک کر لیا جاتا، لیکن قرآن پاک فرماتا ہے یہ بھی اس کے اندر ایک تدبیر تھی، سیاست تھی اس کے اندر۔ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنا جو سگا بھائی تھا اس کا سامان چیک کرنے سے پہلے، اس کی تلاشی لینے سے پہلے اپنے جو بھائی تھے نا دوسرے، ان کے سامان کی تلاشی پہلے لی۔ ایک کا سامان تلاش کیا، پھر دوسرے کو اچھی طرح چیک کیا، پھر تیسرے، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، اسی طرح وہ 11 بھائی جو ہیں، 10 بھائیوں کا سامان انہوں نے چیک کر لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سگے بھائی
جناب حضرت بنیامین کے سامان کو چیک کیا تو وہاں سے وہ نکال لیا، پتا بھی تھا رکھائی کھوتا وہاں ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف کو تدبیر بتائی، یعنی یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ تدبیر اللہ کی طرف سے تھی۔ اب اللہ پاک چاہتا تو یہ سارا کچھ ہی ہو جاتا، اتنا لمبا پلان اور سارا کچھ، یہ ان کا آنا، یہ ان کا جانا، یہ کچھ کسی بھی۔ وہ اگلے دن مجھ سے مولانا صاحب نے جی وہ مسئلہ پوچھا، ایک مولانا صاحب نے جی جبریل علیہ السلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ فرعون جب دریا میں غرق ہوا تو جبریل گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور فرعون کا جو ہے جہاں پہ کھڑا تھا اس کے پاس سے گزرے، تو اس کا گھوڑا بھی جب اس نے دیکھا کہ ساتھ والا گھوڑا یا گھوڑی وہ جا رہی ہے دریا میں تو وہ بھی پیچھے چلا گیا، تو جبریل کو تو گھوڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں اس کو یہی سمجھا رہا تھا، میں نے کہا کہ ضرورت کا ہونا نہ ہونا یہ تو پھر دیکھا جائے تو کسی کی بھی جہان میں یہ جو تبلیغ، یہ جو واعظ، یہ سارا سلسلہ ہے، اللہ پاک چاہتا سارے ہی لوگ مسلمان ہو جاتے، اللہ پاک چاہتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چلو باقی جو سلسلہ نبوت چلتا آیا چلتا آتا، حضور دعا فرما دیتے یا اللہ اب سارے لوگوں کو کلمہ نصیب کر دے، دعا ہو جاتی تو وہ بھی سلسلہ۔ تو میں نے اس کو یہی سمجھا رہا تھا کہ یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کام جنہوں نے ہونا ہوتا ہے، اور پھر اس کو دیکھ کر اور کئی کام ہونے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت ساری کو جتنا آپ جو لوگ پورا سن چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کتنی ہی چیزیں ایسی آئی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر اور تدبیریں اور معاملات ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں ہمیں پیش آتی ہیں، لیکن ہم اس چیز کو سامنے رکھ کے اپنے معاملات کو بھی حل کر سکتے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کو بتائی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین المالک الا ان یشاء اللہ، بادشاہ کے قانون میں اس کے لیے یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے یہ درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے مگر اللہ چاہے۔ پھر آگے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جن کو چاہتے ہیں ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، بفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ علم کی حد نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس اتنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اور کسی کے پاس اس سے بڑا، اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ علم نہیں ہو سکتا، تو یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ یہاں ایک سلسلہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے جو شاگرد ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، وہ کہیں گے کہ ہمارا جو استاذ ہے اس سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم دین نہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اپنے استاذ کا ادب، احترام یہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ خطیب ہے آپ کا امام ہے، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن اور عقیدت اور محبت بھی اس کے ساتھ زیادہ ہونی چاہیے۔ تمام علماء کا ادب احترام ضروری ہے، لیکن جو آپ کو آپ کی خدمت کر رہا ہے، دین کی خدمت کے اندر آپ کی خدمت شامل ہے، اس کا خیال رکھنا وہ سب سے مقدم ہونا چاہیے، یا جو استاذ ہے وہ سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ لیکن اپنے استاذ کو، اپنے پیر کو، اپنے شیخ کو ترجیح دیتے دیتے یہ کہنا کہ باقی سارے ہی کافر ہیں، باقی سارے ہی مشرک ہیں، ان کے پلے تو شے ہی کو نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہنا یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر سلسلہ طریقت کو دیکھو تو وہ بھی سلسلہ شریعت اور طریقت کے سارا اکٹھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے اور وہاں جاتا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جہاں بھی اپنی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس عقیدت میں آ کر کسی اور کی توہین نہ کریں، کسی اور کے بارے میں برے الفاظ، گھٹیا الفاظ نہ بولیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے۔ 77 نمبر آیا قالو ان یسرک، اب پیالہ نکل آیا، بات میں بظاہر وہ
جھوٹے پڑ گئے، اور وہ بنیامین جو ہیں وہ اس لحاظ سے فی الوقت چور ٹھہرے۔ اب ان کو موقع مل گیا بات کرنے کا بھائیوں کو، انہوں نے پھر آگے سے وہ بات جو ان کے دل کے اندر شروع سے چھپی ہوئی تھی پھر ظاہر کی۔ قرآن پاک میں قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہتے ہیں اگر اس نے چوری کی ہے نا، اس کا جو ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی ہے اس سے پہلے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، ہم کس سے بات کر رہے ہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، خبر تک نہیں ہے یہ۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے ان کی اس بات کو بھی اپنے دل میں چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کو یہ ظاہر نہ کیا کہ میں یوسف ہوں، لیکن قالا دل ہی دل میں، یہاں تو نہیں ہے کہ دل ہی دل میں، لیکن تفسیر بتاتی ہے کہ یہاں مقصد ہے قالا انتم شر مکانا، آپ نے فرمایا کہ تم بہت ہی گھٹیا درجے کے انسان ہو، کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہوں اور تم کیسے، اور خود تم کنویں میں بھی پھینک کے آئے۔ دل میں ساری وہ بات جس طرح کہ ویڈیو چل جاتی ہے، سٹوری چل جاتی ہے، انہوں نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، اور ابھی یہ نہیں معاف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ واللہ اعلم بما تصفون، آپ نے فرمایا ان کو اللہ زیادہ جانتا ہے جو باتیں تم کر رہے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بنیامین جو ہیں ان کو رکھ لیا، روک لیا اور کہا تم جاؤ، مسئلہ حل ہو گیا، تم نے چوری کی، جس نے لیا ہے اس کو ہم نے رکھ لیا، تم جاؤ۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، کہتے ہیں کہ اے عزیز، اے بادشاہ، وزیر اعظم، ان کے باپ ہیں، بوڑھے ہیں اور بہت بڑھاپا ہے ان پر، تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لو، کیونکہ پیچھے بھی تو قسمیں دے کر آئے تھے اللہ کی۔ ساتھ کہتے ہیں انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں، آپ پہلے بھی ہم پر احسان کر رہے ہیں، تو آپ یہ بھی احسان کر لیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اس کو بھیج دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قالا، فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم کسی اور کو پکڑیں، اللہ کی پناہ ہم تو اسی کو پکڑیں گے جہاں ہم نے اپنا سامان پایا، جس کے سامان میں اپنی چیز پائی ہم اسی کو پکڑیں گے۔ انا اذا لظالمون، بالفرض ہم اس کی جگہ کسی اور کو رکھیں گے تو پھر تو ہم ظلم کر رہے ہوں گے، تو ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ہم انصاف پر مبنی کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو 80 نمبر آیا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب وہ مایوس ہو گئے اس بات سے کہ اب تو نہیں چھوڑیں گے یہ بنیامین کو، علیحدہ ہو گئے اپنی ایک میٹنگ کرنے کے لیے اور یہ مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا کیا جائے۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ان میں سے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو نا ہمارے ابا جی نے بڑا پکا وعدہ ہم سے لیا تھا، قسمیں وغیرہ لے کر بھیجے، تو وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور اس سے پہلے وہ بھی یاد کرو جو تم نے یوسف کے حق میں کوتاہی کی تھی، وہ بھی ہمارے اوپر کھڑی ہے قرض کے طور پر۔ تو فَلَنْ نَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ بِي، میں اے جگہ چھڑ کے نہیں جاواں گا، میں تے ایتھے ہاں، تسی چلے جاؤ، جنی دیر تک میرے ابا جی نے اجازت نہ دیتی میں اتھوں گے نہیں آنا، یا پھر اللہ میرے بارے کوئی فیصلہ فرما دے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اجازت دیں گے، تم چلے جاؤ، بات بتاؤ، کہو کہ وہ جو ہے وہ نہیں آتے، تو جیسے میرے ابا جی کو حکم ہوا پھر میں آ جاؤں گا، یا جو حکم ہوا وہ مجھے منظور ہے۔
تو اس نے کہا کہ او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے کو فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، حکم فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے ابا جان کے پاس، فقولوا، ان کو بتاؤ، یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، ان ابنک سرقا، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ان کو جا کر بتاؤ۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم اتنے ہی گواہ ہیں جتنی بات ہمیں معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا اس نے چوری کی ہے اور یہ سارا ہوا ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم بن دیکھے حفاظت کرنے والے نہیں تھے، چونکہ آئے بھی مختلف دروازوں سے تھے اور گئے بھی مختلف دروازوں سے، تو یہ ایک تدبیر سی، جو راستہ اندر اللہ جانتا ہے۔ اب وہ کہہ سکتے تھے یہ شاید یہی مقصد ہوگا کہ وہ علیحدہ دروازے سے نکلے ہیں، کوئی چیز اٹھا کر نکل گئے ہوں گے۔ اب انہوں نے چلے گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، جا کر ان کو جس طرح ان کے بڑے بھائی نے سمجھایا تھا، وہ جو باقی بھائی تھے 9، وہ گئے، جا کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو ساری صورتحال بتائی، اور ساتھ ان کو یہ عرض کیا، وَاسْأَلْ، اور آپ پوچھ لیں، الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس شہر میں ہم وہاں تھے، شہر کے لوگوں سے پوچھ لو، اتھو دے لوکاں کو بھی پوچھ لو وہ، اور وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس قافلے کے اندر ہم مل کر گئے ہیں، وہ قافلے کے جو دوسرے لوگ ہیں آپ ان سے بھی پوچھ لو، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بے شک ضرور سچ بول رہے ہیں، کل سچی ہے ابا جی، چوری واقعہ کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری نکلی ہے، برآمد ہوئی ہے اس کے سامان سے، اس کو عزیز مصر نے رکھ لیا ہے، ہمیں چھوڑا ہے، اور ہمارا وہ بھائی وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابا جی جو کہیں گے میں تو پکے وعدے اور قسمیں دے کر آیا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے جب ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا، بل سبلت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیے، ہے تو ہیلا ہی، یہ بھی ایک ہیلا ہی تھا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک ہیلا بنا لیا ہے، فصبر جمیل، صبر اچھا ہے، تو صبر اچھا ہے۔ لیکن آگے جو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یعقوب علیہ السلام جے غیب جان دے ہوندے تے پھر انہاں رونا سی، یہ ہو جانا وہ ہو جانا۔ اب آپ نے کیا فرمایا، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، ان قریب ہے میرا اللہ ان سب کو لے آئے گا، قریب ہے کہ میرا اللہ ان سب کو لے آئے۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اب روئے کیوں؟ ظاہر ہے کسی کا بیٹا اتنے سال کسی سے دور رہے تو کچھ پریشانی نہیں ہوتی، بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایک ایک دن جو ہے وہ اگر پتہ نہ ہو کہ دیکھتے رہتے ہیں ہم، ماں باپ جو ہے کسی کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی، تو بالفرض پتہ بھی تھا تو بھی ظاہر ہے دور تو ہوا، جدائی تو تھی، تو آپ نے فرمایا کہ قریب ہے، اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اب وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، ان سے آپ نے منہ پھیر لیا، وہ پاس ہی بیٹھے ہوں گے، قرآن مجید میں یہ ہے کہ آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، یوسف کی جدائی پر افسوس۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور غم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے، غم برداشت اپنا کرتے رہے۔ اب وہ چونکہ آپ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ یاتیانی جمیعا، اللہ سب کو لے آئے گا، اب انہوں نے جو آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ کے بچے ہوں گے اور آپ کے جو پوتے ہوں گے، انہوں نے کہا قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرادا او تکون من الہالکین، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ
وصال کے قریب ہو جائیں گے یا وصال ہی فرما جائیں گے، لیکن آپ یوسف یوسف کرتے رہیں گے، یوسف کو یاد کرتے رہیں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ آپ نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم، اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی جو آپ جانتے تھے وہ بھائی نہیں جانتے تھے۔ پھر فرما دیا اگر سمجھ گیا کہ بھیڑیا کھا گیا تو پھر آگے والی بات بھی فرمائی، تو وہ کیوں فرمائی؟ پھر فرمایا یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو چلے جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ وہ انی گل ساری ہو گئی، انہاں کیا تسی یوسف کرتے رہو گے، ایک زمانہ بیت چکا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ والو او جاننا جیڑا تسی نہیں جانتے۔ پھر فرما دیا یا بنیا میرے بیٹو اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ کوئی گل اندر ہے نا، کوئی بات اندر کو سمجھ آ رہی نا، اندر بات تھی۔ اللہ نے غیب کا علم یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، جو بتا رہے ہیں عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اتنا فرمانے کے بعد فوراً فرمایا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ یہ تو پتہ کی چل رہا ہے، پتہ ہا کہ نہیں یعقوب علیہ السلام نے؟ فرمایا تحسسوا من یوسف واخیہ، آگے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، تم نا امید نہ ہو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اب بھائی پھر پیچھے کو چل پڑے، کنعان سے مصر کو چل پڑے۔ کتنا وقت لگا اللہ جانتا ہے۔ وہاں پہنچ گئے اور پہنچ کر یوسف علیہ السلام کے ساتھ پھر ملاقات کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو کہتے ہیں اے عزیز۔ اب عزیز عزیز کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عزیز مصر تھا نا، مصر کا جو وزیر اعظم ہوتا تھا اس کو عزیز مصر کہتے تھے، چونکہ اب وہ یوسف علیہ السلام بن چکے تھے، اس لیے یہ بار بار کہتے تھے، پہلے بھی اور آپ بھی یہاں یا ایھا العزیز، اے عزیز۔ مسنا واہلنا الضر، سانو اور ساڈے گھر والوں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے، پریشانی میں ہے۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، ہم اپنا حقیر سا کچھ سرمایہ وہ جمع کر کے اکٹھا کر کے ہم لے آئے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمیں پورا تول دے دو
اور ہم پر کچھ خیرات بھی کر دیجئے. چونکہ مالی حالت بھی بڑی ڈاؤن تھی تو ایک تو یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کا ابا جی نے حکم فرما دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور دوسرا وہ غلہ وغیرہ یا جو بھی تھا وہ بھی کام تھا. ایک بڑی فیملی تھی آپ کی، اتنے بھائی تھے، پھر ان کے بچے تھے، بیگمات تھی، وہ سارا ایک سلسلہ تھا. تو ارد گرد بھی عزیز و اقارب کو ضرورت ہوگی. اب انہوں نے پھر آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یہ ہم تھوڑا سا پیسے جو ہمارے پاس ہے یہ لے کر آئے ہیں، لیکن ہمیں پورا وزن دے دو، ہمارے جتنے اونٹ ہیں، اور ہم پر کچھ جو پیسے ہیں مہربانی کر کے کچھ خیرات بھی ہمیں دے دو. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. اب کتنی مرتبہ یہ تیسری بار آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس لینے کے لیے. آپ نے پھر بھی ان کی اچھی مہمان نوازی کی، ان کو اچھا کھانا دیا، اور سب کچھ جب ہو گیا اب ان کو غلہ لینے کا جب عین وقت آیا. اسی وجہ سے تو حضور فرماتے ہیں نا، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک فرماتے ہیں کریم ابن کریم یوسف، کریم ابن کریم یوسف، کریم کے بیٹے کریم کے بیٹے کریم کے بیٹے کریم یوسف، وہ یوسف علیہ السلام. اب تیسری مرتبہ ہر دفعہ مہمان نوازی بھی اچھی کی، کھانا بھی اچھا دیا، اور ان کو گندم بھی فل، ان کے جو اونٹ ہوتے تھے وہ ان کو بھر کے دیا کرتے، اور عزت و احترام اور پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس بھی بھیج دیتے، اور ان کے پیسے بھی اندر رکھ دیا کرتے. اب پھر آئے، پھر آپ نے پورا پروٹوکول دیا، عزت و احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا اور کھانا کھلا دیا. کھانا کھلانے کے بعد آپ جب بات کرنے کے لیے آئے، بات جو ہے بعد میں سنی، کھانا شانا پہلے کھلایا، اور کھلا کر پھر جب انہوں نے اب گندم کی بات کی تو اب چونکہ وہ ایک تقاضا چل رہا تھا بھائی کو لانے کا، پہلے فرمایا کہ بھائی کو لے کر آنا، دوسری مرتبہ لے کر آئے، اور پھر آپ نے رکھ لیا. اب تیسری مرتبہ آئے تھے، اب آپ کا تقاضا پھر تھا نا کہ وہ بھائی والا معاملہ جو تمہارا چل رہا ہے. اب آپ نے ان کو فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا تانوں پتہ ہے جیڑا کچھ تسی یوسف تے یوسف دے بھائی نال کیتا ہے، جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، تمہیں اسے پتہ ہے؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا. اتنا کہا تو ساتھ مسکراہٹ بھی آ گئی. قربان جائیں، غصے سے نہیں کہا، ساتھ جب مسکراہٹ نکلی تو ان کے منہ مبارک سے جمال یوسفی کی جھلک ظاہر ہو گئی. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہندے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ جب جمال یوسفی کی جھلک ظاہر ہوئی نا، مسکراہٹ کے ساتھ وہ آپ کو کچھ ہنسی آئی نا، تو آپ کے دندان مبارک سے وہ نور کی کرنیں نکلیں، تو کہتے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، فرمایا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے. انہ من یتقی ویصبر، قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین.
آپ نے فرمایا بے شک جو پرہیزگاری کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے تو اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اب اس کے بعد جو اگلا واقعہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے بیان ہوگا، تو یہ اللہ کے اس پیارے نبی کا سونا ترین پیارا ترین واقعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔